پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کے بارے میں ایسے حیران کن معجزات بتائیں گے جنہیں سن کر آپ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ناظرین، جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہوا جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں اور تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ۔ یہ تینوں بیٹیاں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی تھیں۔ تینوں بیٹیوں کی ولادت پیارے آقا کی نبوت کے اعلان سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں تھیں، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، جب آپ پر ایمان لے آئیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تمام رشتہ داروں اور مکہ کے لوگوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تمام رشتے ناطے توڑ دیے تھے، اور وہاں کی عورتیں بھی حضرت خدیجہ کے گھر نہیں آتی تھیں، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی تھی۔ جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے کچھ رشتہ داروں کی عورتوں اور سہیلیوں کو بلاوا بھیجا، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے گھر میں نہیں آئیں گی۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ بہت زیادہ پریشان ہو گئیں اور مایوس رہنے لگیں۔ ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حوصلہ دیا اور فرمایا، اے خدیجہ، تو پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی بہتر کرے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بیٹی کی نسل سے امام پیدا کرے گا جو میری نسل کہلائے گی۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی خوش ہو جاتی۔ اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مایوس ہوتی ہیں کہ میرے پاس اس حالات میں بھی کوئی نہیں ہے، اور مکہ کی عورتیں وہ پہلے ہی حضرت خدیجہ کو ان کے گھر آنے کے لیے جواب دے چکی ہوتی ہیں۔ ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پریشانی میں بیٹھی تھی اور تبھی آپ کے گھر میں 4 عورتیں تشریف لائیں، جن کو دیکھ کر حضرت خدیجہ گھبرا سی گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان 4 عورتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان عورتوں نے فرمایا، اے خدیجہ، تو پریشان نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے تمہارے لیے بھیجی گئی ہیں اور تمہاری مدد کے لیے آئی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی تب آپ کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ جس کی چمک مکہ کے ہر گھر میں پہنچ گئی، اور یہی نہیں، دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں بچا تھا جہاں پر حضرت بی بی فاطمہ کے نور کی روشنی نہ پڑی ہو۔ اس وقت جنت سے 10 حوریں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں۔ وہ حوریں اپنے ساتھ آب کوثر کا پانی لے کر آئیں، جس پانی سے انہوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو غسل دیا اور جنت کے کپڑے پہنائے۔ ناظرین، حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جنت سے لباس بھیجا اور آب کوثر کا پانی بھیجا تھا، جس سے بی بی فاطمہ کو غسل دیا گیا اور جنت کے کپڑے پہنائے گئے۔ اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے ایسا نور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ 4 عورتیں جو پہلے آئی تھیں، ان 4 عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں دیا اور فرمایا کہ یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، یہ آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ام ایمن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف تشریف لا رہی تھیں تاکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارکباد دے سکیں۔ راستے میں ان کو ایک عورت ملی اور کہنے لگی، اے ام ایمن، تم اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ ام ایمن نے فرمایا
میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ ان کے گھر میں چوتھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ چوتھی بیٹی کی خبر سن کر محمد عربی کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کون سا رویہ اختیار کریں گے؟ یہ بات سن کر حضرت ایمن مسکرائی اور فرمانے لگی کہ تمہاری اس بات نے مجھے وہ دن یاد کروا دیا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ایمن فرمانے لگی، اے سلیمہ، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو وہ خوشی سے مسکرائی اور اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا، اسے خوب پیار کیا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو ذبح کر کے ایک اچھا خاصا دسترخوان سجایا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری دونوں بیٹیوں کے بارے بھی ایسا ہی کیا تھا، اور مجھے اس بار بھی امید اور یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی کی خبر سن کر بھی ایسا ہی کریں گے۔ اس عورت کا چہرہ یہ سن کر مرجھا سا گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا اور اس کی تینوں بیٹیوں کو ہی مار دیا گیا تھا۔ وہ مایوس ہو کر سوچنے لگی کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا اور اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں۔ اس کی بیٹیاں جیسے ہی پیدا ہوتی وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتا۔ اس کا دل اتنا سخت تھا کہ اپنی روتی چیختی چلاتی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتا تھا، اور یہ واقعہ صرف اسی عورت کے ساتھ نہیں تھا بلکہ اس وقت عرب میں یہ رواج تھا کہ عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے اور اپنے بیٹوں کو زندہ رکھتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں سے محبت کر کے یہ رواج بھی عرب سے ختم کروایا تھا، اور یہ اعزاز بھی مسلمانوں کے پاس ہے۔ پیارے دوستو، وہ عورت حضرت ایمن کی یہ بات سن کر ان کے پیچھے پیچھے چلی گئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ وہ عورت وہاں کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ کیا دیکھتی ہے کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے کھلا ہوا ہے۔ ہمارے پیارے آقا اپنی بیٹی کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دے رہے ہیں اور خوشی میں مسکرائے جا رہے ہیں۔ وہ عورت بھاگ کر سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر گر پڑی اور رونے لگی، فرمانے لگی، آپ کا دین بھی سچا، آپ بھی سچے ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس کے بعد اس عورت نے کلمہ پڑھا اور وہیں پر مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔